یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مقدس مہینے میں مرد حضرات تو جلوس نکال لیتے ہیں، محفل میلاد میں شامل بھی ہو جاتے ہیں اور حضور کی آمد کی خوشیاں بھی منا لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی کام عورتیں کرنا، یعنی نبی کی ولادت کی خوشی کیسے منائیں گی، سرکار کی آمد کی خوشی کا اظہار کیسے کریں گی؟ یعنی یہی سارے کام جو مرد حضرات کرتے ہیں وہی کام اگر عورتیں کرنا چاہے تو ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ عورتیں باہر نہیں نکل سکتی۔ جہاں آپ بڑی بڑی عورتوں کو جلوس میں شامل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ طریقہ بالکل غلط ہے، لیکن عورتیں بھی سرکار کی ولادت کی خوشی منانا چاہے تو منا سکتی ہے۔ دیکھیں، اس مبارک مہینے میں، اس مقدس مہینے میں اگر ہماری قوم کی بہنیں سرکار کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی ثواب کمانا چاہتی تو وہ بھی جائز طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا سکتی ہے، کیونکہ میلاد النبی کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات کو پڑھیں۔ حضور کی پیدائش کیسے ہوئی، حضور کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور پیدائش سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آئے، پیدائش کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کون کون سے عجیب و غریب واقعات کو دیکھا، حضور کی پیدائش کے بعد کیا کیا عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ہم ان چیزوں کو پڑھنا چاہیں گے، جب ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت پڑے گی جو ایک بہترین عالم ہو۔ اگر عورتیں منا رہی ہے تو کوئی عالمہ ہو، اور اگر مرد حضرات منا رہے تو کوئی بہترین عالم ہو، کیونکہ حضور کی زندگی کے بارے میں جاننا صرف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی اس مقدس مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانی چاہیے۔ اب منانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایک معتبر عالمہ کو تلاش کرے جو بہترین عالم ہو اور حضور کی زندگی کے بارے میں وہ جانتی ہو، اور تمام عورتوں کو اچھی طریقے سے سرکار کی زندگی کے بارے میں وہ بتا سکے، اور اس وقت تمام عورتیں با ادب ہو کر ان کی باتوں کو سن سکتی ہو۔ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے تو اس وقت یہی باتیں بیان کی جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا حضور کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسی تھی، سرکار کی مدنی زندگی کیسی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ایک بات اور ذہن نشی کر لیں کہ ایک طرف ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منائیں، لیکن ساتھ میں نماز کی بھی پابندی ضرور، کیونکہ کئی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے جا رہے ہیں، سرکار کی ولادت کی خوشی منائے جا رہے ہیں، اور ہماری نماز چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ میلاد منا رہے ہیں لیکن نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نبی کی ہم آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں اسی نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے سارے اعمال کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر تم نماز ہی میں پھنس گئے تو تمہارے لیے آخرت کے تمام اعمال مشکل میں پڑ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری بہنیں اس طرح کی محفل کرے، جب وہ کسی عالمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنے تو اسے یہ تعلیم دی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہے، سرکار دو عالم کھانا کیسے کھاتے تھے، سرکار دو عالم پانی کیسے پیتے تھے، سرکار دو عالم اپنی امتیوں سے کتنی محبت رکھتے تھے، کیونکہ جب ان سب باتوں کو ہم سنیں گے، جب وہ ان سب باتوں کو ہماری بہنیں سنیں گی تو ان کے دلوں میں سرکار کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جب سرکار کی محبت دلوں میں بڑھتی جائے گی تو ہماری قوم کی بہنیں، ہماری قوم کی مائیں دین سے اتنی قریب ہوتی، اور پھر دھیرے دھیرے معاشرہ ہمارا سدھرتا جائے گا، اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ دنیاوی بھی زندگی اس کی کامیاب ہو جائے گی اور اخروی بھی زندگی ان کی کامیاب ہو جائے گی۔ محفل میلاد النبی کے حوالے سے ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کی مجلس ختم ہو جائے، جب محفل میلاد النبی ختم ہو جائے تو اس وقت آپ 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ کم سے کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد ان تمام چیزوں کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں۔ تو اس ماہ مقدس میں اگر ہماری ماں بہنیں سرکار کی ولادت کی خوشی منانا چاہتی ہیں، خوشی کا اظہار کرنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے ایک بہترین عالمہ کو بلائے، اور بلانے کے بعد محفل میلاد النبی منعقد کرے، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر سرکار کی ولادت کا تذکرہ سنیں، سرکار کیسے پیدا ہوئے، سرکار کی پیدائش سے پہلے کیسی دنیا کے حالات کیا تھے، سرکار کی پیدائش
پیدائش کے بعد دنیا کے حالات کیسے بدلے اور کیا کیا عجیب و غریب چیز سرکار کی ولادت کے بعد پیش آئے، یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ساری عورتیں سرکار کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور ان تمام چیزوں کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھا راستہ سرکار کی ولادت کی خوشی کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں جو روڈوں پر جاتی ہیں اور اس کے علاوہ مردوں کے ساتھ گھومتی ہے، یہ ساری چیزیں ناجائز طریقہ ہے، تو ناجائز طریقے سے آپ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی نہ منائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ گنہگار ہو جائیں گے، جہاں آپ کو ثواب ملنا چاہیے وہاں آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے گناہ میں ملوث نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے ایسا کام کریں کہ سرکار کی ولادت کی خوشی بھی منا لیں، خوشی کا اظہار بھی ہو جائے اور آپ ثواب بھی کما لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو فالو ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی جانکاری آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔